آج کل ہمارے دور کے اندر قسم جو ہے بہت ہی زیادہ کھائی جاتی ہے، بات بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے، کاروبار کو چمکانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور تھوڑا سا بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس پر قسم اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے آج کے معاشرے کے اندر جو قسم ہوتی ہے اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، چونکہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا اس کو واقعی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنی گفتگو کے اندر اس طرح کے الفاظ اختیار کر جاتے ہیں رب تعالیٰ کی صفت کے بارے میں یا رب تعالیٰ کے نام کے بارے میں کہ وہ قسم شمار ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جلد بازی کے اندر یا لا علمی کے اندر قسم اٹھا تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس قسم کو پورا نہیں کر پاتے، یا پھر بعض اوقات وہ قسم ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اب جب قسم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا کس طریقے سے بدلہ ادا کیا جائے تاکہ ہمارا یہ جو قسم توڑنے والا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر پہلے تو ہم یہ سنیں گے کہ قسم کس کو کہتے ہیں اور قسم یہ ہوتی کیا ہے۔ جی ہاں، قسم تو ہم سنتے یار فلاں نے قسم اٹھا لی، فلاں نے قسم اٹھا لی، تو میں آپ سے قسم لینا چاہتا ہوں یا آپ مجھے قسم دو۔ قسم تو بڑا ہم سنتے ہیں، تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ شریعت جو ہے قسم کس کو کہتی ہے، قسم سے مراد کیا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں شریعت کی نظر میں قسم کی تعریف کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے قسم کسے کہتے ہیں۔ قسم جو ہے یہ عربی زبان میں قسم کو یمین کہتے ہیں، عربی زبان میں قسم کو یمین کہتے ہیں، اور یمین کا مطلب ہوتا ہے سیدھی جانب۔ اب چونکہ اہل عرب جو ہوا کرتے تھے پہلے زمانے کے اندر، اہل عرب جب بھی کسی سے قسم لیتے تھے یا قسم دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنا سیدھا ہاتھ ملایا کرتے تھے ان سے کہ بھائی ہمارا یہ عقد پکا ہو گیا یا قسم اٹھا لی، تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے جو یمین ہے نا، قسم کو یمین کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اور چونکہ یمین کا مطلب ہوتا ہے سیدھی جانب، تو اہل عرب کسی سے قسم لیتے یا دیتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ ملایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس قسم کو عربی کے اندر یمین کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، یمین جو ہے نا یہ یمن سے بنا ہے، اور یمن کا مطلب ہوتا ہے قوت اور برکت۔ چونکہ جب بھی قسم اٹھائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام برکت والا ہوتا ہے، اللہ کا نام برکت والا ہے، اور رب تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بھی برکت والے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کل تمہارا قرض ادا کر دوں گا، اب اس بندے نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، تو اس اللہ کی قسم جب اس نے اٹھائی تو اس بات کے اندر، اس قسم کے اندر رب تعالیٰ کا نام آیا، اور رب تعالیٰ کا نام جیسے ہی آیا تو یہ برکت والا ہو گیا۔ اور دوسرا، اس کو قوت بھی کہتے ہیں، یمن کا مطلب قوت بھی ہوتا ہے، چونکہ قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم کے ذریعے سے لوگ اپنی باتوں کو مضبوط کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو اعتماد نہیں ہو رہا یا کوئی آپ کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا، تو اب آپ اپنی بات پر بھروسہ قائم رکھنے کے لیے، اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اس بات کے اندر قوت ڈالنے کے لیے نا آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ یار یہ میں بات جو کر رہا ہوں میں واقعی سچی بات کر رہا ہوں اور آپ میرا اعتبار کریں اور میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں۔ اب تائید پیدا کر دیا آپ نے، اس قسم کے اندر تاکید مزید پیدا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر، تو اس قسم کو یمین بھی کہتے ہیں۔ یمین کا مطلب ہوتا ہے سیدھی جانب، اور یہ یمین یمن سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قوت اور برکت۔ چونکہ قسم اللہ کے نام کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بندہ اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے، اپنی بات کے اندر قوت لاتا ہے، قسم کی وجہ سے لاتا ہے۔ تو اب قسم کی تعریف کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیمان کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم اٹھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، کہ قسم اٹھانے والا کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہ رہا، اس عقد کے بارے میں قسم اٹھا لے
मिसाल के तौर पे किसी ने ये कसम उठाई कि मैं कसम उठाता हूं अल्लाह के नाम की कि कल मैं आपके घर आऊंगा, कल मैं आपके घर आऊंगा। तो अगर आप कल उसके घर चले जाते हैं तो अब आप इस कसम को पूरा करने वाले हैं, और अगर आप कल उसके घर पर नहीं जाते तो आपने ये कसम तोड़ दी। तो जब आपने ये कसम तोड़ दी तो अब इस कसम का कफारा आपके ऊपर लाजिम होगा। अब हो सकता है कि आपके ज़हन के अंदर ये सवाल भी हो, यार कफारा किसे कहते हैं? मौलाना साहब ने एक न्यू चीज बता दी, कफारा भी होता है कसम का। तो जी हाँ, बिल्कुल कफारा भी होता है। तो कसम का कफारा क्या है, ये आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर सुनेंगे कि कसम का कफारा क्या है।